غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم ہوں جیلانی غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیں گے، ایک آواز میں پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بچیاں جیت گئیں بھائی ماشاء اللہ، کہہ دے سبحان اللہ. بچیاں پرجوش ہیں کتنی؟ اور بچے کتنے ہیں؟ گن کے بتائیں. تو سارے گنتی میں ٹائم لگ جائے گی. اور آواز کس کی زیادہ ہے؟ بچیوں کی. کیا بات ہے. بچے کچھ ڈرے ڈرے سے بھی تو لگے ہوئے ایسے سیریس سے. بچیاں ماشاءاللہ خوش و خرم نظر آ رہی ہیں. چلیں بھائی پھر سے پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ میرے قریب بھی بیٹھی ہوئے نا، اس لیے کان پہ زیادہ، وہ بچے تھوڑے دور بیٹھے ہوئے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننی منی پیاری پیاری بچیوں، ایک مرتبہ پھر ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں ولیوں کے ولی کی باتیں. اور ولیوں کے ولی کون ہیں؟ میرے اور آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر. دم دم آدم دستگیر. غوث اعظم دستگیر. آواز کیوں ہے کم؟ آواز تو نعرے ہونے چاہیے زوردار. آپ ہیں پیروں کے پیر. دم دم آدم دستگیر. آپ ولیوں کے امیر. یہ لگتا ہے میں ہی آواز نکال کے نا پروگرام میں گلا آخر تک پتہ چل رہا خراب ہو جائے گا. ہمارے بچے موڈ میں نہیں ہیں. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ بچوں پروگرام میں آئے نا، ولیوں کے ولی کی باتیں جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اس کی ہم اس پروگرام میں اچھے سے انداز سے ہم نے شریک رہنا ہے. یا غصے میں آئے، کسی نے ڈانٹ ڈونٹ کے بھیجا، بعض بچے تو انداز سے ایسے ہی لوگوں نے یوں بیٹھے سختی کے ساتھ. تو سختی کے ساتھ نہیں بیٹھنا بلکہ اچھے انداز سے پروگرام میں شامل رہنا ہے. پیارے بچوں، جب پیاری بچیوں، بھائی جب آپ کو کوئی بلاتا ہے تو کوئی آپ رسپانس دیتے نہیں؟ اب یہاں پیارے بچوں جی، پیاری بچیوں ماشاء اللہ مسکراتے رہیے اور اچھے انداز سے پروگرام میں شامل رہیں. چلے بھائی پروگرام تو شروع ہو گیا ہے. ولیوں کے ولی کی باتیں غوث پاک ہیں. کون ہے ولیوں کے ولی؟ ہاں انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ سنیں گے، پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے بعض بچے ہوں جن کو بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، بس پروگرام میں آنا ہے وہ آگے بیٹھ گئے، ابھی پتہ نہیں چل رہا کیا چل رہا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے گھبرائے سے ہوں. لیکن پتہ چلے گا یہ تھے اللہ پاک کے بہت بڑے ولی. کون سے تھے؟ بہت بڑے. یعنی جو ولی ہوتے ہیں نا ان کے بھی سردار، اور ان کی ہے بہت ساری کرامات. ٹھیک ہے. اور ان کی شان، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائیں. بچہ، بوڑھا، جوان، انسان تو انسان، جنات بھی آپ کو مانتے تھے. جن دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. بچیاں آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. لیکن یہ ہمارے غوث پاک جو ہیں ان کو تو جنات بھی مانا کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں جنات بھی حاضر ہوتے تھے، بلکہ آپ کے نام سے بھی ڈرتے تھے. ہم کس سے؟ جنات سے ڈرتے نا بچے وغیرہ. لیکن غوث پاک کی وہ ذات ہے کہ جنات بھی آپ سے ڈرا کرتے تھے، آپ کی فرمانبرداری کرتے تھے، آپ کی بات مانا کرتے تھے. تو غوث پاک کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں کریں گے ہم. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پروگرام میں شامل رہنا ہے آپ نے اچھے انداز سے. یہاں تو بچے چلے ہیں جو بھی ہیں جیسے بھی ہے، جو گھروں پر بچے ہیں آپ تو ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بنا کرتے ہیں. تو آج بھی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اچھے انداز سے اس پروگرام کو آپ نے سجانا ہے، سنوارنا ہے. اور اس میں آج ہم آپ کو ایک کام دیتے ہیں کہ آپ نے غوث پاک کے جو نعرے ہیں نا وہ لگانے ہیں. انشاءاللہ یہاں بچے جواب دیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں بھائی، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان سے کیسے جواب لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا زوردار نعرہ لگائیں کہ جواب بھی ویسے ہی
آ جائے. میں نے تو لگانے کی کوشش کی تھی, میں نے چھوڑ دیا. اب آپ کے اوپر ہم نے کام دیا ہے, آپ ذرا نعرے لگا کے دکھائے اور ایک منقبت کا بھی شعر سنائے غوث پاک کی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے آپ کو 2 کام دے دیے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اچھی اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام بھی آپ کا ہے, کالز بھی آپ کی ہوں گی, باتیں بھی آپ کی ہوں گی, اور انشاءاللہ شامل ہم ضرور کریں گے. پروگرام شروع کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے آج پینلسٹ بھی موجود ہیں. اور کون کون ہے بھائی؟ آپ کیا سنا رہے ہیں؟ بیان. نام کیا ہے آپ کا؟ فن. عفان. بیان. عفان بیان. کیا بات ہے بھائی. اور عفان کے برابر میں ہے تو آہستہ سے بول لے تو صفی اللہ. آپ کی آواز کیسے آئے گی؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک ہی نہیں ہے تو مائک ہی نہیں ہے, ہینڈ مائک دے دیں. صفی اللہ ہیں. اور آپ کیا سنائیں گے؟ مکالمہ ہے. مکالمہ. مکالمہ ہوگا. اچھا ہاں, یہ ہمارے ساتھ دو روسٹرم بھی لگے ہوئے ہیں زبردست. تو آپ کے مقابل میں کون ہے؟ اچھا ارے یہ دیکھو, مائک دیں بھائی ان کو. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالاحد اتاری. زور سے. عبدالاحد اتاری. عبدالاحد اتاری. تو مکالمہ ہوگا اور مقابلے کے انداز پہ ہوگا. اور باقی ہمارے نام بھول گیا پھر سے, ہمارے نہیں, عاطف. عاطف بھائی. عاطف بھائی. اور مائک احمد. احمد. ان کا بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی کا ہے, اب دیکھتے کتنی تیاری ہے. اور باقی جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فیضان. محمد فیضان. کیا سنا رہے ہیں؟ محمد فیضان سے شروع کریں گے. منقبت غوث اعظم. منقبت سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو منقبت انشاءاللہ ہم شامل کر رہے ہیں اور کوشش کیجیے گا سب مل کے پڑھیں جی. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم پکارو یا شہ جیلا, یا شہ جیلا. پکارو یا شہ جیلا, یا شہ جیلا. پکارو یا شہ جیلا, یا شہ جیلا. رونق کل اولیاء, رونق کل اولیاء. یا غوث اعظم دستگیر, پیشوائے اصفیاء, پیشوائے اصفیاء. یا غوث اعظم دستگیر, مرحبا صد مرحبا. یا غوث اعظم دستگیر, مرحبا صد مرحبا. یا غوث اعظم دستگیر. اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم, اولیاء کی گردن, اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم. یا امام الاولیاء, یا امام الاولیاء. یا غوث اعظم دستگیر, پکارو یا شہ جیلا, یا شہ جیلا. پکارو یا شہ جیلا, یا شہ جیلا. تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے, تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے. ہے تیرا وہ دبدبا, ہے تیرا وہ دبدبا. یا غوث اعظم دستگیر, پکارو یا شہ جیلا, یا شہ جیلا. پکارو یا شہ جیلا, یا شہ جیلا. غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے, غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے. دشمنوں میں ہوں گرا, دشمنوں میں ہوں گرا.
دشمنوں میں ہوں گرایا غوث اعظم دستگیر مرحبا مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا پیارے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا در پہ پھر مجھ کو بلا در پہ پھر مجھ کو بلایا غوث اعظم دستگی پکارو یا شہ جیلان یا شہ جیلان پکارو یا شہ جیلان یا شہ جیلان ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیدہ ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگی پکارو یا شہ جیلان یا شہ جیلان پکارو یا شہ جیلان یا شہ جیلان پکارو یا شہ جیلان سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ جی. منقبت پروگرام میں شامل کی ہے. ہمارے پاس 3 ٹیمیں ہیں. پتہ کتنی ٹیمیں ہیں؟ 3. یہ والی ٹیم کون سی ہے؟ اتنا آہستہ بچیوں کون سی ٹیم ہے؟ اور یہ چلیں بھائی اے بی سی ان ٹیموں سے جو ہے وہ مقابلہ بھی کریں گے اور جو آڈینس ہے ان کو ڈی بنا دیتے ہیں. اے بی سی ڈی ٹھیک ہے بھائی. اور آپ ویسے تو پہ چاروں مکالمہ کر لیں ریڈی ہیں پھر ہم آگے کریں گے پروگرام آگے. اور آپ نے نعرے لگانے ہیں اور ایک اور کام بھی دیا تھا 2 کام دیے تھے نا منقبت کا شعر بھی سنانا ہے. اس کے علاوہ بھی پروگرام آپ کا ہے آپ کی باتیں انشاءاللہ ہم شامل کرتے جائیں گے. تو مکالمے کی طرف چلتے ہیں جی. میرے غوث پاک غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے میرے غوث پاک، اور اس سیگمنٹ میں ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دلچسپ اور انفارمیٹیو باتیں سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آج ہم سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی شان و عظمت کے بارے میں معلوماتی باتیں سنیں گے. تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے بزرگوں میں سے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام سید موسیٰ کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا. آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور زمانہ اولیاء کرام میں سے تھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نیکی کے کاموں کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے. اس معاملے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے تھے. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ کنیت ام الخیر جبکہ لقب امت الجبار تھا. جس طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان بابا جان باکرامت اور شان و عظمت والے تھے، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پھپھی جان بھی باکرامت اللہ پاک کی ولیاں تھیں.
جی پیارے بچوں، ایک مرتبہ جیلان شریف میں قحط سالی ہو گئی، یعنی جیلان میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز پڑھی، لیکن بارش نہ ہوئی تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائی اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے اللہ پاک، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی کہ پورا جیلان خوش ہو گیا۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس قدر شان والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی کمپلیٹ ہو گئی؟ بیچ میں میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے آگے سے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ بھائی وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اب پڑھ دیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ تو پیارے بچوں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک عالیشان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ہو گیا؟ ایک اور کام دوں میں آپ کو؟ ابھی آپ نے جو سنایا اس میں سے سوال کر لیں گے ان سے ایک جی ہے؟ خود ہی بنانا ہے، کر لیں، امتحان ہو جائے گا، جی گھبرائیں گے تو نہیں، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں۔ پہلا سوال کسے کریں گے؟ بچوں سے ادھر سے کس سے کر رہے ہیں؟ بچیوں سے کریں گے؟ جی تھوڑا آسان نکالیے گا صحیح۔ بھائی۔ بچیوں سوال ہو رہا ہے آپ سے، ابھی نے بتایا نا، اچھی باتیں سنی تھی اوپر سے گئی تھی، ابھی پتہ چلے گا۔ مائک کہاں ہے آپ کا؟ مائک ہے؟ مائک دے بھائی نے، مائک دیں۔ آپ لوگوں کی بھی باری آ رہی ہے ابھی، جی بھائی کریں جلدی سے سوال۔ اچھا وہ کنیت آپ نے کیا پڑھی تھی امی جان کی؟ امت الجبار۔ زور سے؟ امت الجبار۔ ہاں امت الجبار، مجھے کچھ اور سمجھ میں آیا تھا۔ جی چلے جلدی سے آسان سا کر لیں۔ کون دے گا جواب؟ ہینڈ ریز کریں تو تیاری نہیں، آپ کریں تو صحیح سوال تو کریں۔ ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کون سی باتیں سیکھی؟ کون سی باتیں سیکھی؟ کوئی ایک چھوٹا سا پوچھ لیں۔ کس حوالے سے؟ اچھا کس حوالے سے؟ جی ہاں بھائی، نہیں یہ تو مشکل ہو جائے گا، کوئی نام وغیرہ پوچھ لیں، ابو کا نام پوچھ لیں، جیسے آپ نے بتایا تھا نا۔ جی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان کا نام بتا۔ ہاں بھائی کون بتا رہا؟ بچیاں بتا رہی ہیں؟ ادھر سے اور ہے بھائی، یہ ٹیم اے بی سی سے آ رہا، مائک دے دیے گا جلدی سے، کہیں سے تو آیا جواب۔ حضرت موسیٰ۔ صحیح ہے بھائی؟ نہیں پورا صحیح نہیں ہے۔ پورا صحیح نہیں ہے، چلے اب بکی آپ بتا دیں۔ نہ صحیح ہے، جواب درست ہے آپ کا۔ چلیں بھائی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ہاں بھائی اب آپ کی باری ہے، سوال کر لیں جلدی سے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کون سے کاموں کا حکم دیتے اور کون سے کاموں کا منع کرتے؟ اوئے مشکل ہے، دے گا بھائی کوئی جواب؟ ارے واہ دے رہے ہیں بھائی، توجہ تھی ماشاء اللہ۔ مائک دیں۔ نیکی کے کام کی دعوت دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں بھائی؟ نیکی کے کاموں کا حکم دیتے۔ چلو وہی ہو گیا نا، جواب درست ہے۔ جواب کیا ہے؟ صحیح درست ہے۔ جی زور سے بول دیں، جواب درست ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک اور سوال کر لیں، چلے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان کا نام بتائیے۔ ہاں بھائی بچیاں، بچے، اے بی سی ہیں، چلے بھائی نعت خواں دے رہے ہیں جی۔ عائشہ۔ نہیں جواب غلط ہے۔ نہیں ہوا، ادھر سے آ گیا بھائی۔ فاطمہ۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی سوال حضور غوث پاک آسان ڈھونڈ کے رکھیں جی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان کا نام کیا تھا؟ یہ مشکل ہے بھائی، نہیں ہے، خود ہی بتا دیں۔ حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ جی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد جان کا کنیت بتائیے۔ ہے بھائی کوئی؟ چلیں بس پھر یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، آپ لوگ اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں گے، پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کالز ہیں تو کال شامل کرتے ہیں، نہیں تو ایک ایکٹیویٹی ہمارے پاس موجود ہے، ایکٹیویٹی یہ کرتے ہیں، اس کے اندر بچیاں بھی شامل ہوں گی، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ بچیوں، یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ مائک ہے، مائک میں پڑھیں،
इबादत, जन्नत, सुन्नत, अन्य अकराम साहब। हाँ, और नंबर भी दिख रहे होंगे। नंबर क्या क्या है? पीछे वाली बच्ची को दे माइक, उनको दें। क्या नाम है आपका? इधर आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, जल्दी से आ जाए। हाँ शाबाश। नाम क्या है? फातिमा। अब जल्दी से नंबर पढ़ के बताएं। 1 2 3 4 5। ओए ओए 1 2 3 4 5। ये प्यारी सी बच्ची हैं, अपना प्यारे से अंदाज से पढ़ती हैं। तो ये नंबर जो है ना हमारे पास, ये दिख रही है बास्केट, इसके अंदर भी नंबर मौजूद हैं। ये लेकर आए भाई, उठा के आते भाई, ले आओ भाई, मैं जा नहीं सकूंगा। हाँ, ये अल्फ़ाबेट से हैं। अब अल्फ़ाबेट से क्या करना है यहाँ पर? हाँ, ये चिपकने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, और इससे आपने जो नंबर है ना वो लिखने हैं। ठीक है, लिख लेंगी। 1 की स्पेलिंग आती है? क्या है? ONE1। ओ आती है। तो आप जब वहाँ पे जो नंबर लिखेंगी ना, फिर उससे मुताल्लिक आपसे सवाल होगा। जैसे 1 में क्या लिखा हुआ है? अरे लिखा हुआ क्या है? 1 के साथ। हाँ, तो फिर मैं सवाल करूँगा इबादत से मुताल्लिक। ठीक हो गया? तो आप बना लेंगी हैं? ज़रा माइक दें मुझे। अभी इसमें से ढूंढें, इसमें से लेके जाएं, बल्कि ये वहीं रख लेंगी, ले जाएं, पूरा ले जाएं, ये ले जाएं, वहाँ रखें, और इसमें से ढूंढ ले जल्दी से, और फिर 1 बनाना है। किसी और को भेजूँ मदद के लिए? अकेले अकेले बना लेंगी? ओए ओए, कह रही है अकल है, बना लूँगी। ये कहा इन्होंने, आवाज़ आई नहीं होगी, एक आधा, लेकिन देर लग जाएगी फिर हमारा प्रोग्राम। तो आप 1 ढूंढती रहेंगी, इसमें तो इतने सारे अल्फ़ाबेट दिए हुए हमने। जल्दी मिलेगा? देख लें भाई। आज ऐसा करते हैं, और भी बुला लेते हैं भाई। 2 कौन बनाएगा? 2 आप आ जाएं 2 के लिए, और 3 के लिए आप भी आ जाएं, और 4 आप भी आ जाएं। सारे एक साथ शुरू हो जाएं। जल्दी जल्दी ढूंढें। यहाँ रख लें, भले इधर बीच में ले आएँ, इधर इधर ले आएँ, उठाएं। हाँ, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए भाई। कॉल्स हैं ना, हम जब तक कॉल्स भी चलाते हैं, यहाँ पर ये तलाश जारी है। एक उधर से आ जाए ना, उधर से आ जाए। हाँ, मेरे आगे से थोड़ा सा जगह दे, मैं दिख नहीं रहा। हाँ, ये किधर बिठा दें? अच्छा ये, अरे भाई आतिफ भाई इधर आओ, इसको आगे करो सर्कल को, ये जो गोला है। हाँ, ये आगे और आगे। हाँ, आप इधर लेके जाएं भाई, वापस लेके जाएं। मैं छुप गया ना, मैं किसी को दिख नहीं रहा, प्रोग्राम कैसे होगा? यहाँ ले आए बच्चियों, इधर 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 इधर, वापस इधर। हाँ, अब आप तसल्ली से ढूंढें, इसमें से बैठ के हम कॉल शामिल करते हैं। और मुझे लग रहा है ऐसे ही सवालात कर लेते हैं कोई। जी कॉल। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। मैं प्यारे प्यारे वकार भाई जी आज नारा लगाऊंगा। जवाब देने। सुल्तान विलायत गौ से पाक, अलियों पे हुकूमत गौ से पाक, टल जाए मुसीबत गौ से पाक। वाह भाई वाह। ऐ रब की नेमत गौ से पाक, अल मदद या गौ से पाक। हाँ, अब वहाँ चिपका दे जाके बोर्ड पे, जहाँ जगह दिखे वहाँ चिपका दे। सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। सुभान। वाह भाई वाह, नारे तो लगवाया उन्होंने, आवाज़ भी निकलवा ली। ये तो बात हो गई, यानी मेरे ही नारे में कमी थी, इसका मतलब है। हाँ भाई, कौन नहीं, इसके पीछे मैग्नेट नहीं है। कौन सा नंबर था ये? किस में लगा रही? चलो, जो चिपक रहा वो तो चिपकाएं, वो उसकी जगह छोड़ दिएगा, बता दिएगा खाली ज़बानी, जहाँ पर चिपक जाए जितना। ठीक है भाई। 1 कुछ कुछ बना भाई? क्या क्या बन रहा है? ये तो क्या बनाया है? जहां पर हो सके वहीं पर तक चिपका ले, क्योंकि हाथ नहीं पहुंच रहा होगा। वो 1 वाली बाजी का तो हाथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इधर आ जाए, इधर आ जाए, आप यहाँ आ जाए, जहां आपको जगह मिले ना वहां लगा लें। नीचे नीचे लगा लें अपने, जहां तक आपका हाथ जा रहा है। हाँ शाबाश, चिपका। ये कहाँ चली गई बाजी? क्या लगाया? इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। मैं हूं ना आपके पास। कहाँ है? क्या लगाया? कहाँ है? अच्छा, वो 2 जन्नत क्या आ गया? ये 2 उल्टा नहीं हो गया कुछ? अच्छा, टी इनका ना चिपक नहीं रहा था, है ऐसा हुआ था। और अच्छा, TOW2 ये लिखना चाह रही थी, बोल नहीं रही। क्यों बाजी इतना शर्मा क्यों रही है? चले, आपने माइक पकड़ लें, फिर माइक पकड़ लें, आपसे सवाल तो हो जाए ना। जन्नत के आगे इन्होंने लिखा ना 2, ये टी चिपक नहीं रहा ना, ऐसे ही हुआ है। हाँ, तो चले आपसे सवाल कर लेते हैं। सवाल ये है, ये बताइए वो कौन है जिनके लिए जन्नत बनाई गई है? कौन जाएंगे जन्नत में? मुसलमान। जवाब सुभान अल्लाह। बाजी को दे दें बराबर वाली। हाँ, क्या नाम था आपका? फातिमा। उधर देखें,
کیا لگایا آپ نے؟ One the spelling. کہاں ہے ون؟ یہ ون صحیح ہے؟ اسپیلنگ صحیح ہے یہ؟ وہ دیکھیں ذرا، اس کو کلوز کریں کچھ. ہاں بھائی بالکل صحیح ہے بچوں یہ ون. نہیں. الٹا سیدھا ہو گیا کچھ تھوڑا بہت ہے. چلیں آپ ون کو آپ کا مان لیتے ہیں. ون میں کیا ہے بھائی؟ عبادت. عبادت سے متعلق آپ سے سوال کریں ہم، آسان کریں مشکل؟ آسان. آسان کریں. آسان میں ہم آپ سے ہی کرتے ہیں. مسجد میں عبادت کے لیے کون لوگ جاتے ہیں؟ مسلمان. جواب ارے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، آپ کا جواب تو صحیح ہو گیا. ایک اور کر لوں؟ نہیں پھر اور سے کر لوں گا نا. ٹھیک ہے ان کو دے دیں. آپ نے کیا لگایا؟ 4. اور یہ باجی کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ ادھر آئے ادھر. کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ 5. 5 نہیں مل رہا. اوئے ہوئے 5 نہیں مل رہا. بھائی کوئی ڈھونڈوا دو 5 ان کے ساتھ آ کے جلدی سے، لگوا بھی دینا. آپ کا کیا تھا؟ 4. کہاں ہے؟ جہاں انگلی رکھ کر آئے اس پہ 4 پہ. ہاں یہ ہے کیا اسپیلنگ ہے ذرا بتائیں. 4. 4. اسپیلنگ تو بتائیں 4 کی. FOUR 4. یہ صحیح ہے. آر کہاں ہے اس میں؟ آر کہاں ہے؟ یہ آر ہوتا ہے بھائی یہ. اچھا یہ چھوٹا آر انہوں نے کر لیا. بکیا کیپٹل ہے، یہ آر انہوں نے کہا چلو اسمال لگا دیتے. چلے یہ کہہ رہی ہے 4 تو مان لیتے ہیں. آ جائیں بھائی 4. 4 میں کیا ہے؟ پڑھ کے بتانا ہے. لکھا کیا ہے 4 میں؟ انبیاء کرام. ہاں 4 میں انبیاء کرام. چلے آپ سے آسان سا کر لوں؟ بالکل آسان. چلے یہ ابھی آ گیا تو اس میں سے کر لیتے ہیں. بھائی آخری نبی کا نام بتا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر دیکھ کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرے آتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ والے نہیں آتے. چلیں جواب درست ہے ماشاء اللہ جی. ہاں بھائی یہ ہوا. بھائی یہ بکیا جو ہے نا، بکیا نکال کے واپس ڈال دو. ان کا یہ کیا لگا 5 ہو گیا تو آپ ہی نے چپکا دیے. ان کو دینے تھے نا، وہ چپکاتی جا جائے گے. انہوں نے کہا میں کر لوں، مجھے بھی موقع کہاں ملے گا. چلیں بیٹھے اپنی. کیا لکھ دیا؟ FIVE 5. کیا ہے دوبارہ بتائیں؟ FIVE. ہاں 5. مائک پکڑ لیں. 5 میں لکھا ہوا کیا ہے؟ دیکھ کر ابھی کیا لکھا ہوا ہے. ہاں کیا ہے یہ 5 کے ادھر کیا لکھا ہوا ہے وہ بتائیں. آ جائیں. کیا لکھا ہے؟ شاپ تلام. کون؟ شاپ تلام. صحابہ تلام. نہیں کرام. صحابہ تلام. کی تی. رام کرام. ٹھیک ہے چلیں آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ بتائیں آسان کون سا لائیں آپ سے؟ آسان. اچھا یہ بتا دیں صحابہ کرام کنہیں کہتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ نہیں پتا. نبی کے ساتھی. پیارے نبی کے ساتھی. ہاں جو پیارے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے نا، جو مسلمان ہوئے پیارے نبی کو دیکھا، آپ کی صحبت پائی اور اسی حال میں انتقال ہوا، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابہ کرام. کیا کہلاتے ہیں پیاری بچی؟ شاپ تلام. ہاں ماشاء اللہ. چلے اپنی جگہ پہ جائے. بھائی یہ سارے اندر رکھو. عاطف جلدی واپس. ہاں بھائی کون آ رہا ہے اور کون آ رہا ہے یہ بنانے کے لیے؟ ابھی بچوں کی بھی تو لگا لینا تھوڑی سی ڈیوٹی. آ رہے بھائی بنانے آ رہے ہیں؟ یہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہے بھائی. چلے بی والے آپ کی تو ہو گئی نا باری، اب ان کی باری تھی نا. کون آ رہا ہے؟ چلے 3 ادھر سے آ جائیں، 2 ادھر سے آ جائیں، 2 ادھر سے آ جائیں. یہ 4 ہی ہے نا ورڈ، 5 ہے. چلے آئے تو صحیح. 2 آ جاؤ بھائی کوئی بھی بنانے کے لیے ورڈ. تو چلو بی والے بھائی آپ آ جاؤ. سی والے آ جائیں جلدی. ہم کال لیتے ہیں جب تک. آپ تو بھائی مقابلے کے لیے آئے تھے. آپ بکیا بھی بچے پروگرام میں آئے بس. بھائی سارے ڈر گئے. بچیاں اس سے اچھی رہی، انہوں نے ہمت تو کری کچھ. یہ تو بچے اتنے ڈر رہے ہیں. آ جاؤ بھائی آپ آ جاؤ. بنائیں بھائی، جو آپ نمبر بنائیں گے اس پہ آپ سے سوال کر لیں گے ہم. آئیے جی کال شامل کرتے ہیں. اور 5 ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے بچوں. ہاں گھوم جائیں پورے ارد گرد. جلدی بنائیں جلدی. آئیے جی. اس کے سامنے بنانا ہے نمبر جہاں پر لکھا ہے، اور صحیح. بچیوں کو تو رعایت تھی نا، وہ بیچاری چھوٹی سی ہیں.
کال شامل کریں گے. عبداللہ داریا میں دیاری اگان سے بول رہا ہوں. میں آپ کو مدینے سے سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی دعا کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ اسلامی زندہ باد. کیا بات ہے بھائی, یہ بچے ادھر تو متوجہ ہیں, کالر کی طرف متوجہ نہیں ہیں. جی چلیں, اور کال ہے؟ ہاں بھائی, کال بھی ہمارے پاس آج جو ہے نا کچھ سست ہو گئی ہے کالوں کے معاملات میں. یہاں پر ابھی ہمارے پاس اور کون ہے بھائی؟ ہاں عفان نے سنانا ہے بیان. عفان نے سنانا ہے بیان. ان کی باری ہم لاتے ہیں جلدی سے, یہ ان کا ہو جائے تو پھر کریں. ہاں بھائی, 1 کس نے لکھ لیا؟ آپ کرا. آ جاؤ بھائی, مائک اٹھا لو پہ جلدی سے. 1 میں کیا ہے؟ عبادت سے متعلق آپ سے کوشچن کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس بھی تو آگے پیچھے چلے آتے ہیں نا. جی یہ بتائیے, حدیث پاک میں کس چیز کو عبادت کا مقصد کہا گیا ہے؟ دعا. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پہ جائیں گے, مائک دے دیں پڑوسی کو جس نے 2 لکھ لیا ہو. ہاں بھائی, 2 والے کون ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمدان الطاری. 2 میں کیا ہے؟ جنت. جنت. اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے. اللہم آمین. مجھے بھی عطا فرمائے. اللہم ہم آمین. سب کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے. اور سوال کا بھی جواب دے دیں. انشاءاللہ. وہ تھوڑا سا گھوم جاؤ تو کیمرے والے انکل کو دیکھ لیں. ہاں یہ بتائیے, کس نبی علیہ السلام کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. زبردست. مائک دے دیں پیچھے والے بھائی کو اور اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. ہاں بھائی, کیا بنایا آپ نے؟ 5 کدھر ہے؟ 5 نیچے. چلیں ادھر دیکھیں. نام کیا آپ کا؟ غلام مصطفیٰ. 5 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحابہ کرام. صحابہ اکرام. آپ سے سوال ہے صحابہ اکرام سے متعلق. یہ بتائیے کہ نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ صحابی کون ہیں؟ غوث اعظم. غوث پاک صحابی نہیں. صحابی میں نے بتایا تھا کون ہوتے ہیں, یہ یاد ہے؟ ابھی بتایا تھا صحابی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے نبی پاک کی صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں. جی حضرت ابو بکر صدیق. ہاں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبیوں اور رسولوں کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ہے پیارے نبی کے صحابی. نام ہے ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. چلیں اپنی جگہ پہ. ہاں بھائی, اور کون ہے؟ مائک دے دیں. کیا بنایا آپ نے؟ جی کدھر ہے 3؟ یہ جی ایک ای نہیں ہے اور اس پہ میگنیٹ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں ای نہیں ہے اور میگنیٹ نہیں ہے اور ٹی نیچے پکڑا. دیکھا بھائی, ٹی چپک نہیں رہا ان کا نا, اس میں میگنیٹ کہیں گر گیا ہوگا ادھر ادھر. چلیں آپ کا 3 ہم مان لیتے. 3 میں کیا ہے؟ سنت. آپ سے سوال ہے, ادھر دیکھیں گے آپ. یہ بتائیے کہ سلام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ جلدی سے. صحابہ کرام. حضرت آدم علیہ السلام. کن کی سنت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. آئیے جی, بیان ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, آپ ولیوں کے ولی ہیں, پیروں کے پیر ہیں, پیر دستگیر, روشن ضمیر اور سلطان الاولیاء ہیں. آپ کے بہت سارے القابات ہیں, ان میں سے ایک لقب محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا بھی ہے. پیارے بچوں, جس دور میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی, اس وقت امت مسلمہ کئی آزمائشوں کا شکار تھی.
امت مسلمہ کئی آزمائشوں کا شکار تھی، مسلمانوں کے عقائد بگڑ رہے تھے، بے دینی پھیل رہی تھی، غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی، مصر میں غیر مسلموں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پیارے بچوں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نازک حالات میں دین کی خدمت کی، دین کی اصل تعلیمات کو زندہ کیا اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار میں قرآن و سنت اور دینی تعلیمات کا نور بھر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی انہی خدمات کی وجہ سے آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، ایک خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ عاطف بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور مائک بھائی آپ دونوں سے اب مقابلے کا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، ایک شعر کوئی آپ پڑھ سکتے ہیں منقبت کا، ایک شعر کوئی سنائیں گے، اگلا آپ سنائیں گے، بلکہ یہ آخر کوئی بھی ایک شعر، جلدی ٹائم بھی کم ہے، منقبت کا ایک شعر۔ وہاں کیا مرتبہ حسن بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ حسن بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، کہ جس نے مجھ بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا، جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دن، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دن، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا۔ ماشاءاللہ پروگرام اینڈ پہ ہو رہا ہے، آپ نے پڑھنا ہے سب نے مل کے، کوئی بھی کلام جو ہے غوث پاک کا سب نے پڑھا، میں انشاءاللہ کل بھی ہمارا پروگرام آئے گا۔ اب ہمارا پروگرام اختتام کی جانب کلام پہ اختتام کریں گے۔ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، غم قادری فقیر ہے یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا